جو احسان جتا کر دی جائے وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے۔ تو اب تم ہر نعمت کو گن گن کر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ بس وہ ایک نعمت جو جان نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کے عشق کے ترانے ڈالو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان سے محبت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعظیم مصطفیٰ جان رحمت، حضور قائد ملت۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے، ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا، جاننے والوں نے جانا تو کس انداز پہ جانا۔ گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا، ماموں نے بھانجے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے وہ جانتے تھے یہ سب نعمت صرف نعمت ہے، جس کے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ تو جانے نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، وہ سب سے اصل نعمت ہے۔ میرے پیارے غور کرو، غور کرو، بدر کا مقام ہے، 313 کی مقدس جماعت ایک طرف، سامنے ہزاروں لوگ ایک طرف۔ یہ کون ہے؟ مقابلہ کس طرح سے ہے؟ کیا یہ مقابلہ اجنبیوں کا اجنبیوں سے ہے، غیروں سے ہے؟ نہیں میرے پیارے، مقابلہ اپنوں کا اپنوں سے ہے۔ اگر ادھر ہاشمی کھڑا ہے تو ادھر بھی ہاشمی کھڑا ہے، اگر ادھر مطلبی کھڑا ہے تو ادھر بھی مطلبی کھڑا ہے، اگر ادھر قریشی کھڑا ہے تو ادھر بھی قریشی کھڑا ہے، اگر ادھر باپ کھڑا ہے تو ادھر بیٹا کھڑا ہے، اگر ادھر ایک بھائی کھڑا ہے تو ادھر دوسرا بھائی کھڑا ہے، اگر ادھر ماموں کھڑا ہے تو ادھر بھانجا کھڑا ہے، اگر ادھر دادا کھڑا ہے تو ادھر پوتا کھڑا ہے۔ غیروں کے مقابلے میں تلوار اٹھا لینا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن بدر کے میدان میں تلوار اٹھ رہی ہے، اپنوں کے لیے اٹھ رہی ہے، اپنوں کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ بدر کے مقام پر ان نفوس قدسیہ نے تلوار کھینچ کر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب، اے آقا و مولا، آج یہ میری تلوار اگر بھائی کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بیٹے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے، بھانجے کی گردن کو کاٹتی ہے کاٹے، ہمیں غم نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، آقا و مولا، آج تجھ سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تلوار دنیا کے ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے، ہر رشتے کو کاٹنے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ ہم نادان نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اصل نعمت تو آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر ہمیں ملے گا، جن کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی۔ اس لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ماننے والوں نے مانا تو کیا مانا، جاننے والوں نے جانا تو کیا جانا۔ اور میرے پیارے یہی اصل نعمت ہے، جو یہاں جانتے ہیں، یہاں مانتے ہیں تو خوش قسمت ہے، مسرور ہو کر مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں وہ حشر میں مجبور ہو کر مان جائیں گے، حشر میں مجبور ہو کر مان جائیں گے کہ یہی اصل نعمت ہے۔ اب میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اصل نعمت کیسے، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ آخرت کو تم لوگوں نے یاد کر نہیں چھوڑ دیا، اس لیے فسادات ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن اسے یاد نہیں کرنا چاہتے، یاد کریں تو بہت سے گناہوں سے، جرموں سے بچ جاتا ہے۔ اس میدان میں تو جانا ہی نہیں چاہتے، چھوڑو کہاں آخرت کی بات ہے، زندہ ہے، زندگی کی بات۔ یہ مزاج مونوں کا ہو گیا، یہ طبیعت بن گئی ہے، گنہگار بنتے جا رہے ہیں پھر بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے۔ آخرت کو یاد کریں تو بہت سے گناہوں سے ہمارے دامن چھوٹ جائیں گے۔ میرے پیارے کیا ہوگا، سورج سوانے سے ہوگا، نفسی نفسی تعلم ہوگا، زمین تب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کو جانے گا نہیں، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں۔ یہی منظر بتائے گا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کوئی پوچھا نہیں حال نہیں، بڑی کرٹیکل سچویشن ہوگی، بڑی عجیب سچویشن ہوگی، اور اس پر یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان جو تمہارے اپنے یہ تم سے جدا ہوں گے، اللہ پاک انہیں زبان دے گا، یہ بولنے لگے گا۔ کبھی ہاتھ تم سے بولا ہے؟ نہیں بولا نا، لیکن حشر میں بولے گا، اللہ اسے زبان دے گا، تمہارا ہاتھ تم سے الگ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر تمہارے خلاف بولے گا۔
کہ اللہ تُونے مجھے کس کے ساتھ رکھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا رشوت لینے کے لیے کیا، غصب کے لیے کیا، ظلم کے لیے کیا، برائیوں کے لیے کیا، کبھی اس نے میرا استعمال اچھے کاموں کے لیے نہیں کیا. یہ ہاتھ تمہارے خلاف، یہ آنکھیں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی، اللہ پاک اسے زبان دے گا، یہ حاضر ہو کر تمہارے خلاف بولیں گے مولا تم نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو میرا استعمال ہمیشہ بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا، بد نگاہی کے لیے کیا، ہمیشہ ظلم کی نظر ڈالنے کے لیے کیا، کبھی کسی یتیم پر محبت اور شفقت کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا، کبھی قرآن کی تلاوتوں کے لیے اس نے میرا استعمال نہیں کیا، کبھی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے میرا استعمال نہیں کیا. غرض یہ کہ یہ آنکھ تمہارے خلاف بولے گی، یہ کان تمہارے خلاف بولیں گے، یہ ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے. اتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی کہ تمہارا ہاتھ بھی تمہارا نہ ہوگا، تمہاری آنکھیں بھی تمہاری نہ ہوں گی، تمہارے کان بھی تمہارے نہ ہوں گے. لیکن میرے پیارے قربان جاؤ اس اصلی نعمت کے، اس جانی نعمت کے، جہاں کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا، بس وہ ایک ہوگا، فقط ایک ہوگا جو حشر کے میدان میں اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے کسیاں شیارو، مت گھبراؤ. اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ جان رحمت، حضور قائد ملت. مجھے بتا اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے جو کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، بس وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے. میرے پیارے اس اصل نعمت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن میرے پیارے ایک ہمارے اسلاف بھی مانتے تھے، آج یہی فرق ہو گیا، ان کے ماننے کا انداز الگ ہو گیا، ہمارے ماننے کا انداز الگ ہے. آپ دیکھیں سید صاحب قبلہ ہیں، ہم بھی آئے، مسرور میاں صاحب بھی آئے، آج انداز کیا ہو گیا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ انداز کہاں سے آپ میں آ گیا. دو تین چیزوں پہ تو میں حیرت کرتا ہوں. سادات کا ہاتھ لپکنے کے لیے جن کو صرف ہاتھ چاہیے تھا، ان کی بات کے منکر ہو گئے تھے، ہاتھ کی طرف بڑھ گئے. کربلا میں منظر ہوا، کربلا میں یزیدیوں کو سادات کا صرف ہاتھ چاہیے، ہاتھ سے تو انکار کر رہے تھے. سبحان اللہ، واہ واہ. اور آج آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، آپ بات نہیں دیتے، آپ کو بھی صرف ہمارا ہاتھ چاہیے. اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کو کہتے اسے ہے جو بات کو بھی مانتا ہے اور ذات کو بھی مانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سنیت نہیں ہے کسی ذات کو مانا جائے بات کو نہ مانا جائے. سنیت تو یہ ہے کہ بات کو بھی مانا جائے، ذات کو بھی مانا جائے. اور میرے پیارے اسلام میں اور کر دینا چاہتا ہوں، دو تین چیزیں بڑے چور دروازے سے ہمارے اندر داخل ہو گئی، بڑی چور دروازے سے. ہمارے لیے دونوں امام، امام حسن، امام حسین، امام علی مقام، واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. لیکن آج ہمارا نوجوان کیا لگاتے ہیں؟ صرف یا حسین یا حسین یا حسین. یہ یا حسین یا حسین، صرف یا حسین، یہ سنیوں کا نعرہ تھا ہی نہیں، یہ تو رافضیوں کا نعرہ تھا. سنیوں کا نعرہ تھا یا حسن یا حسین. جب نبی نے دونوں نواسوں کو الگ نہیں کیا، جہاں جہاں ذکر کیا حسن اور حسین کیا، تو تم کیوں دونوں کو الگ کر رہے ہو؟ اس لیے نعرہ لگانا ہو تو یہ لگایا کرو، یا حسن یا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا حسن مولا حسین، آقا حسن مولا حسین. بڑی ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، بڑی چور دروازے سے یہ سب چیزیں ڈالی جا رہی ہیں آپ کے ذہنوں میں. علی کی زیارت دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، نو ڈاؤٹ. تو ذکر ہونا چاہیے محبت سے. اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد کیا ہے؟ صرف علی 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 کہنا یہ ذکر ہے؟ یہ تو ذکر نہیں ہوا نا. علی کا ذکر عبادت، عبادت صرف علی علی کی تصویر پڑھنا عبادت ہو جائے گی؟ نہیں.
علی کے اقوال کو یاد کرو، علی کے مواعظ حسنہ کو سنو، اسے محفوظ کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، علی کی سیرت کو اپنی زندگی رکھو، علی کے اقوال کو اپنی زندگی سامنے رکھو، ان اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجاؤ، یہ ہے ذکر علی۔ میرے پیارے، دعوی محبت بڑا آسان ہے، لیکن اس کے حق کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے اندر چینجز لاؤ۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، حالات ساری دنیا میں اس قدر بن چکے ہیں کہ اب رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے کام نہیں چلے گا، حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، بے شک حقیقی مسلمان بننا پڑے گا میرے پیارے۔ ہم آپ کی محبتوں کے منکر نہیں ہیں کہ آپ کے اندر محبت نہیں ہو تو 3 ساڑھے 3 بجے آپ سب یہاں بیٹھے تھوڑی ہو۔ یہ نبی سے محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں لے آئی، اولیاء کرام کی محبت ہی یہاں تک لے آئی نا۔ محبت ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس کمال کی محبت نہیں ہے جو کمال پیدا کرتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ ہم دعوے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے، ربیع الاول شریف کا جلوس ہم نکالتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ انصاف سے بولو، آپ نے کیا بالکل محسوس کر دیا؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں، قرآن نے تو انہیں رحمت للعالمین کہا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو ان کی آمد کے جشن میں صرف ایک مخصوص ہم اور آپ ہی کیوں جشن مناتے ہیں؟ جب سب کے لیے رحمت ہے سب کو کیوں نہیں شامل کرتے ہیں؟ یہ دائرہ محدود کیوں کر لیا ہم نے؟ آپ کہو گے وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے شامل ہوں گے؟ میرے پیارے، رحمت للعالمین نے کہا ہے سب کے لیے رحمت ہے، تو جب رحمت آئی ہے جس دن تو سب کو اس خوشی میں شامل کرو۔ واہ 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 واہ۔ وہ نہ سمجھ ہے اس لیے نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں تو حق ہے کہ تم انہیں دعوت دو۔ اب دعوت کیسے دو گے؟ بڑا خراب زمانہ ہے آج کل، میں اس دعوت کی بات نہیں کرتا، پہلے اسٹیج میں خوشی میں تو شامل کرو۔ کرنا چاہتے ہو کرو، میں دیتا ہوں کیسے کرو۔ ربیع الاول شریف کا جلوس نکالتے ہیں اور نیازی بناتے ہیں، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں ایک اضافہ کرو، ایک چیز بڑھا دو، جتنے بھی تمہارے یہاں نرسنگ ہوم ہاسپٹلس ہیں، ہر محلے سے گروپ بنا لو اور چلے جاؤ ہاسپٹل میں، وہاں ڈاکٹر سے جتنے مریض ہیں ان کا پرسکرپشن لے لو اور ایک دن کی دوا ہر مریض کے لیے پیک کراؤ اور کچھ پھل لے کر کے ہر مریض کے چہرے دے دو۔ آج دوا آپ ہماری طرف سے کھائیں۔ وہ پوچھے گا اس خوشی میں آج میرے آقا کی آمد کا دن ہے۔ بولو انصاف سے بولو، جب تم پھل دو گے دوا دو گے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ ہو گیا نا خوشی میں شامل۔ تم مسلمان ہو، تمہاری خوبی، تمہاری انفرادیت، تمہاری پہچان دنیا میں یہی رہی ہے کہ تمہارا ویژن محدود نہیں رہا ہے۔ تم نے جب بھی سوچا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے تم سوچتے ہو، پوری انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے تم نے ہمیشہ کیا ہے، تم نے ہمیشہ سوچا ہے۔ آج تم نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہے۔ نبی نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب مدینے میں نہ اتنی آبادی تھی، نہ پولوشن کا کوئی مسئلہ تھا، نہ انوائرمنٹ کے کوئی پرابلم تھی، نبی نے اس زمانے میں کہا تھا اے میرے صحابہ پیڑ لگایا کرو۔ کیا کہا تھا؟ پیڑ لگایا کرو۔ آج دنیا میں تراہی مچی ہے پولوشن کو لے کے، انوائرمنٹ کی ایشوز پر دنیا چلا رہی ہے اور سولوشن بتا رہی ہے کہ پیڑ لگایا جائے۔ میرے پیارے نبی نے کہا تھا نا صحابہ سے، نبی کی آمد کے موقع پر ہر ایک مسلمان ایک پیڑ ہاتھ میں لے لگا دے اپنے شہروں میں جہاں اس کو زمین ملے۔ کیا میسج آئے گا؟ پیڑ ظاہر سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ تو نبی کی آمد کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، نبی کے حکم کے مطابق آپ نے پیڑ لگا دیا، پوری انسانیت کے لیے ایک اچھی بہتر چیز ہو گئی۔ میسج دیا کہ رحمت للعالمین کا جشن منایا جائے، سارے رحمت کے کام ہو گئے، پوری انسانیت کی فلاح اور صلاح کے کام ہو گئے۔ میرے پیارے،
दुनिया तंग नजरी रखती है, वो रखे वो गुम राह है, मंजिलों से भटकी भी है, इंसानियत का मतलब नहीं समझती, मानवता को जानती नहीं है, इसलिए वो तंग नजरी का शिकार है। लेकिन तुम तो वो उस मंजिल के मुसाफिर हो जो मंजिल का पता भी मालूम है और मंजिल तक पहुंचाने वाले भी तुम्हारे साथ हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कैसे तंग नजर हो सकते हो? तुम्हें अपना विजन बड़ा रखना है, पूरी इंसानियत के लिए सोचना है। नबी की आमद के जश्न के मौके पर हमें ये करना चाहिए। मेरे प्यारे, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। इल्म के लिए जरूरी है, जो कौम पढ़ती नहीं है, इल्म हासिल नहीं करती है, मेरे प्यारे, तारीख उसे कभी याद नहीं आती। दुनिया का वाहिद चैलेंज से कहता हूं, इस्लाम ही वो मजहब है जिसने इल्म के लिए सबसे ज्यादा पूरी इंसानियत को अगर दर्ज दिया है तो वो इस्लाम ने दिया। इल्म की अहमियत पर सबसे ज्यादा अक़वाल अगर तुम्हें मिलेंगे तो हमारे प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मिलेंगे, कुरान में मिलेंगे। बल्कि कुरान की इब्तिदा ही इसी से हुई, इक़रा। क्या बात, कुरान की शुरुआत ही इल्म से हुई है। तो जो कौम कुरान की अमीन बनाई गई हो, पासदार बनाई गई हो, पासदान बनाई गई हो, उस वो कौम ही इल्म से महरूम हो जाए? क्या इससे बड़ा कोई अलमिया सानहा कोई हादसा हो सकता है? मेरे प्यारे, अपने आप को पहचानना और अपने सीने से कुदरतों को, हसद को, जलन को, निफाक को निकालो। ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये जिहालत की चीज है, जिहालत की चीजें हैं मेरे प्यारे। इनको अपने सीनों से निकालो, ये तुम्हारे दिल में गंदगी पैदा करेगी। नजासत का एक गलीज पर्दा तुम्हारे तल पर आ गया है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे तल की रूहानियत है वो रोशनी उन गुनाहों के गलीज पर्दे के नीचे दब गई है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आपके अंदर अखलाक की कमी हो गई, भाई के दिलों में भाई के लिए मोहब्बतें कम हो गई, नफरतें, मुनाफिकतें, जलन, हसद, ये सब चीजें जो तुम्हारी नहीं थी वो तुम्हें पैदा हो गई। मेरे प्यारे, उसके लिए भी अल्लाह ने क्या अजीम नेमत तुम्हें दी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने हमारी जानों को कितना रहम फरमाया है कि वो नमाज उसे फर्ज करार दिया। और नमाज कितनी अजीम नेमत है, आप इसे इस नजर से देखते ही नहीं है। आप मुझे बताओ, कितने हमारे दिल गंदे हैं। झूठ मत बोलिए, दिल किसी का साथ नहीं, चाहे ऊपर वाले हों चाहे नीचे वाले, सबको किसी न किसी की लगी हुई है। कोई ऐसा नहीं है जो सबके लिए अच्छी सोच रखता हो। कहीं न कहीं दिल में किसी न किसी के लिए कोई तजरबी है, कोई कदूरत है, कोई कंपटीशन है, कोई सब कुछ तो है, ये कोई प्रॉब्लम तो है। ये सब गंदगी है, सबने रखी हुई है। और आज की दुनिया, ये तो दुनिया दावत गुनाह है, इधर जाइए, गुनाहों से भरी दुनिया है और हम उससे अपने आप को बचा नहीं सकते। गुनाहे कबीरा से बचा सकते हैं, सगीरा से कौन बच सकता है? कदम कदम पर हमें गुनाह के मनाजिर नजर आते हैं, तौबा करते रहिए दिन भर। लेकिन मेरे प्यारे, हमारा रब कितना करीम है, इस नमाज जैसी अजीज नेमत को उसने फर्ज करके हमारी जानों पर कितना एहसान किया कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब एक बंदा नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अभी उसने अल्लाह अकबर कहा नहीं है, कहने ही वाला है, कहना ही चाहता है। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जाओ, ये मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, नमाज पढ़ने आया है, मेरी बारगाह में हाजिर होने जा रहा है। ये पाक था और इसने वजू करके नमाज के लायक अपने आप को बना लिया। तो जाहिर को इसने हाथ इख्तियार रखा, जाहिर को इसने पाक कर लिया, लेकिन बातिन की नजासतों को ये अपने से अलग कर ले, इस पर इसको इख्तियार नहीं है। ये आ रहा है उस पाक की बारगाह में, तो होना तो यही चाहिए इसका जाहिर भी पाक हो, बातिन भी पाक हो। जाहिर इसने अपने इख्तियार से पाक कर लिया, बातिन को पाक करने को इसको कुदरत नहीं है। तो ऐ फरिश्तों, आ रहा है ये उस पाक की बारगाह में, तो तुम जाओ, इसके अंदर जितने गुनाह है, गुनाह की जितनी नजासतें हैं, सब इससे अलग कर लो। वाह वाह वाह, सब इससे अलग कर लो, ताकि इसका जाहिर तो पाक था ही,
باطن بھی پاک ہو جائے اور یہ مکمل پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، اشرفی دولہا. فرشتہ آتا ہے، اس کی ساری نجاستوں کو نکال کر اس سے الگ کر لیتا ہے، ایک گٹھی باندھ کر رکھ دیتا ہے. جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا تیرے حکم سے جب یہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تیرے حکم سے اس کی نجاستیں ہم نے الگ کی تھیں، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کے گناہوں کا کیا کروں؟ اب تو نماز پڑھ چکا، اب اس کے گناہوں کا کیا کروں جو اس سے الگ کیا تھا؟ تو رب کی مشیت کہے گی، اس کی رحمت مسکرا کر کہے گی ارے فرشتوں جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. کتنی عظیم نعمت ہے میرے پیارے، اور آج کے دور پر کتنی ہم سب کو اشد ضرورت ہے میرے پیارے. اس میں غور کرو. اب ذرا دیکھو تو صحیح، اب تم نے فجر پڑھ لی، 4 گھنٹے کا وقفہ ہے، اب 4 گھنٹے میں جتنے گناہ ہوئے ظہر پڑھ لیا، پھر 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس میں بیچ میں کچھ غلطی ہو گئی، خامی ہو گئی، گناہ ہو گئے، عصر پڑھ لیا تھا، پھر عصر کے بعد مغرب 1 گھنٹے کا ٹائم، 1.5 گھنٹے کا ٹائم، اس میں کچھ گڑبڑ ہو گیا، مغرب پڑھ لی ختم. پھر مغرب سے لے کے عشاء تک جب تک جاگتے رہے 2-3 گھنٹے میں کچھ گڑبڑ سڑبڑ اگر ہو گئی تو پھر عشاء پڑھ لیا تھا. اب عشاء پڑھ کے جب سوئے تو گناہ تو پہلے سے بچا ہی نہیں تھا. اب اگر اس حالت میں اگر کسی کو بلا لے، طلب کر لے، اس کی روح کو بلا لے، مجھے بتاؤ گناہ تو پہلے سے تھا ہی نہیں، وہ پاک صاف ہو کے گیا کہ نہیں گیا؟ بے شک بے شک. میرے پیارے کتنی عظیم نعمت ہے، اسے اپنا لو میرے پیارے. ایک بار اس سے محبت کر کے دیکھو. پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ نماز ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ تم بس ایک بار ضد ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بس چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کچھ بھی چھوٹتا ہو چھوٹ جائے، نماز نہ چھوڑتا. اونلی ون مان کمپلیٹلی نہیں چھوڑیں گے. 1 مہینے کے بعد دیکھنا نماز میں تم کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بھی پریکٹیکل میرے پیارے، عملی طور پر مسلمان بننے کی کوشش کرو. نعروں سے صرف انقلاب نہیں آئے گا. یہ نعرے جو ہمارے ہیں نا یہ یہاں ساؤنڈ باکس سے نکل گئے. کل کے نعروں میں آج کے نعروں میں بڑا فرق ہو گیا. آج کے نعرے کا عالم یہ ہے کہ بغل کا سویا ہوا آدمی نہیں جاگا، اور کل کا نعرہ ایک کا دریا دجلہ کے کنارے لگایا تھا، اور ان کے نعروں کو ہوا اپنے دوش پر لے گئی، اور ایران کے قصر سے اس کی محرابوں سے جب وہ نعرے ٹکرائے تو اس کی محرابوں میں دراریں پڑ گئی. کیا نعرے کا فرق ہے؟ نعرے میں کیا فرق ہے؟ ہاں فرق آیا ہے. کل ان کی عادت تھی کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا نعرہ تکبیر. یہ ایڈیشن ہے، یہ ہمارے زوال کی وجہ سے ایڈیشن کرنا تھا. کل ہر فتویٰ نصرت کے موقع پر، ہر کامیابی کے موقع پر، ہر دین کے معاملات میں بیک وقت ساری زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا نکلتی تھی. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نعرے تکبیر ہے، نعرہ لگاؤ. نعرے تکبیر کا مطلب دعوت ہے کہ اللہ اکبر کہو. یہ آج کی ضرورت ہے، ان کی تو عادت تھی اس لیے نعرے تکبیر کوئی نہیں کہتا تھا، خود بخود لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ اس دور کی حالت تھی. آج کہنا پڑتا ہے نعرے تکبیر تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن نعرے کے الفاظ وہی تھے اللہ اکبر. کل وہ ہوا اپنے دوش پر لے جاتے، یہ قصر ایران سے ٹکراتی تھی، اس میں شراب پڑ جاتا تھا. آج بھی وہی الفاظ اللہ اکبر زبردست سویا ہوا بچہ نہیں جاتا. یہ نعرے کی صدا کا تعلق جب تک یہاں سے ہے کوئی انقلاب نہیں ہے. اپنے نعرے کے کنیکشن کو، کنیکٹیویٹی کو اپنے دل کی ایمانی حرارتوں سے پیدا کرنا. پھر دیکھیں میرے پیارے، پھر دیکھو حقدار ہو تم نعرے کے، تم ہی تو امین ہو.
لیکن نعرے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہو، لیکن میرے پیارے امریکہ تو تم نے کیا کر رکھا ہے؟ اس کی کبریائی کی اعلان کرتے ہو، خود اسے فراموش کیے بیٹھے ہو۔ کیا دعویٰ ہے، کیا عمل ہے؟ بھی پریکٹیکل میرے پیارے، سچی طور پہ حقیقی طور پہ مسلمان بننے کی کوشش کرو۔ اب کب جاؤ گے، کب جاؤ گے میرے بھائی؟ کہاں پہنچا دیا دنیا میں؟ ہم کہاں تھے، کہاں آ گئے ہیں؟ اور کتنا نیچے جاؤ گے؟ آج تو نیچے گرتے گرتے اتنا خائف و خوف زدہ ہم ہو گئے ہیں، اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں، اتنا نیچے آ گئے ہیں، اب تو ہمارے ہی بیڈ روم کا پردہ ہمیں ڈرا دیتا ہے۔ ہمارے کمرے میں جو پردہ ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ گھر میں کوئی نہ ہو، آپ ایک اکیلے کمرے میں ہو، کمرہ بند کر کے سو رہے ہو، اچانک آنکھ کھلی، کھڑکی بند، دروازہ بند، پنکھا بند اور پردہ ہل رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا یار، ہوا کہیں سے آ رہی ہے، پردہ ہل کیوں رہا ہے؟ اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کے جا کے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے کمرے کا پردہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ صرف بات یہ ہے کہ جب تک ہم خدا سے ڈر رہے تھے، زمانہ ہم سے ڈر رہا، اور جب ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تو کمرے کا پردہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ میرے پیارے، بدلنا ہوگا ہمیں اپنا سب کچھ۔ کل سے زیادہ آج ہمارے پاس ہے، یہ لے رکھیے، مدرسے کل سے زیادہ، علماء کل سے زیادہ، مشائخ کل سے زیادہ، مسجدیں کل سے زیادہ، مین پاور کل سے زیادہ، پولیٹیکل پاور کل سے زیادہ، اکنامیکل پاور کل سے زیادہ۔ 45 اسلامک ممالک میں ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس اکنامیکل پاور ہے، 45 ملک میں زمین پر مسلمانوں کے ہیں۔ سب سے بڑی طاقت دنیا میں آج مانی جاتی ہے پیٹرول کی طاقت، آئل کی طاقت، اور اس آئل کی طاقت میں سپیریئر ہے، عرب کنٹری سپیریئر ہے، گلف کنٹری سپیریئر ہے، سب سے زیادہ آئل پاور ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد بھی کل سب سے زیادہ تھا، کل اسلاف کے پاس نہ یہ پیٹرول کی طاقت تھی، نہ افراد کی طاقت تھی، نہ اتنی مسجدیں تھیں، نہ اتنی خاندانیں تھیں، نہ اتنا مین پاور تھا، لیکن میرے پیارے عظمتیں ہم سے زیادہ تھیں، اور یہ ساری چیزیں آج ان سے زیادہ ہمارے پاس ہیں۔ مین پاور زیادہ، پولیٹیکل پاور زیادہ، اکنامیکل پاور زیادہ، سب کچھ کل سے زیادہ ہمارے پاس ہے، لیکن عظمتوں کا نام و نشان ہمارے پاس ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس زیادہ تھی اور آج ہمارے پاس کم ہو گئی؟ ڈھونڈو میرے، ڈھونڈو، کیونکہ ہم